بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاشباب النظائر کی نوع ثانی کا 8واں قاعدہ جاری ہے اور اس کی چند مثالیں، چند جزئیات باقی ہیں جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ جو مثالیں پیش کرتے ہیں ان کو سمجھنا اور ان کا انطباق آسان نہیں ہے، اس لیے بہت ہی زیادہ توجہ درکار ہوتی ہے اور مکمل طور پر غور کرنا ہوتا ہے کہ کیا بات چل رہی ہے اور کس قاعدے کے تحت یہ فروع ذکر کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو اگلی مثال سمجھنے سے پہلے قاعدہ 8واں قاعدہ یہ ہے کہ دو ایک جنس کے اکٹھا ہو جائیں، دونوں کا مقصود بھی مختلف نہ ہو، ایک ہی ہو، تو تداخل ہو جاتا ہے، دونوں ایک ہی میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایک چیز کے کر لینے سے دونوں ادا ہو جاتے ہیں۔ کافی مثالیں آپ نے پڑھ لی ہیں، کیونکہ ابھی درس جس پر ختم ہوا، گزشتہ درس جس پہ ختم ہوا وہ یہ تھا کہ اگر کسی نے کسی باندی سے زنا کیا اور زنا ہی کے ذریعے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو زنا ایک جرم ہے اور اہلاک دوسرا جرم ہے، تو کیا دو سزا ہے یا ایک ہی سزا ہے؟ یہ مسئلہ تھا۔ تو اس پہ گفتگو کرنے کے بعد اسی جیسی ایک اور مثال پیش کی جس میں حکم مختلف ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کیا ہے، فرماتے ہیں وَلَوْ زَنَا بِكَبِيرَةٍ فَأَفْضَاهَا۔ ابھی تو یہ بتایا تھا کہ باندی سے زنا کیا اور اسے مار ڈالا تو دو جرم ہو گئے نا۔ یہی معاملہ یہ ہے کہ حرہ سے زنا کیا اور اسے مار ڈالا تو یہ دو جرم مان کر کے یہاں دو سزائیں ہوں گی۔ باندی کے معاملے میں یہ کہ حد نافذ ہوگی اس کے اوپر زنا کی وجہ سے اور مار ڈالنے کی وجہ سے قیمت، اور حرہ کے ساتھ یہی کیس کیا تو زنا کی وجہ سے اس کے اوپر حد نافذ ہوگی، اور چونکہ یہ زنا موجب ہلاک ہوا، موجب ہلاکت ہوا، تو اس لیے دیت بھی دینی پڑے گی اور پوری دیت دینی پڑے گی۔ آگے کہتے ہیں وَلَوْ زَنَا بِكَبِيرَةٍ فَأَفْضَاهَا۔ اگر اس نے کبیرہ سے زنا کیا، کیونکہ یہ معاملہ ہوگا عموماً صغیرہ میں، نابالغہ میں، کہ زنا کرے اور زنا موجب ہلاکت ہو جائے، یہ کہاں ہوگا؟ صغیرہ والے میں، صغیرہ کے کیس میں، یا پھر صغیرہ نہیں بھی ہے تو باقرہ ہے، صحت جو ہے نا بہت صحت اور تندرستی ٹھیک نہیں ہے، ایسے کیسز ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا عموماً۔ تو وہاں دوسری بات کیا ہے؟ فَأَفْضَاهَا، تو اس نے افضا کیا، اور یہ افضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس طرح سے اس کے ساتھ زنا کیا کہ مخرج بول اور مخرج دم حیض دونوں مل گئے، یہ ہے افضا کا معنی۔ جو مدخل ذکر ہے، جو فرج ہے، فرج اور مخرج بول یہ دونوں الگ الگ مقامات ہیں، لیکن زنا کی وجہ سے دونوں ایک ہو گئے، تو یہ اس مزنیہ کا نقصان ہے نا، اس کو زخم پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟
اس کو زخم پہنچانا، یہ دوسری جنایت ہو گئی. یہاں پر وہ جنایت نہیں ہے جو باندی یا حرہ کے ساتھ اس نے کیا کہ زنا بھی کیا اور اسی زنا کی وجہ سے اسے موت آ گئی. یہاں موت نہیں آئی بلکہ اس مقام پر زخم ہو گیا ہے نا. وَأَفْضَاهَا، اسی کو کہتے ہیں امرأۃ مفضاۃ، کہ ایسے موقع پر جب کہ زنا بالجبر کیا جائے، چاہے کبیرہ سے یا دونوں کے صحت میں فرق ہو کسی بھی وجہ سے، تو اب ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے زنا کیا اور اسے مفضات بنا دیا، دونوں مقامات مل گئے، تو یہ ایک دوسرا جرم ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوسرا جرم ہوا. اب اس کی کیا سزا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِن كَانَتْ مُتَابِعَةً مِّن غَيْرِ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ، اگر وہ کبیرہ راضی تھی اور شبہے کا دعویٰ بھی نہیں تھا تو دونوں پر حد ہے. وَلَا شَيْءَ فِي الْإِفْضَاءِ وَلَا مَهْرَ لَهَا، اور افضاء پر کوئی دمان، کوئی دیت، کوئی جرمانہ کچھ بھی نہیں ہے، اور خاتون کو کوئی کچھ مہر بھی نہ ملے گی، نہ مہر نہ عقر. بات سمجھ میں آئی؟ یہ مسائل ٹھیک سے سمجھیے کہ کبیرہ کے ساتھ زنا کیا تو زنا ایک جرم، اور افضاء کر دیا تو دوسرا جرم. اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ وہ متابعہ تھی کہ نہیں تھی، وہ راضی تھی یا نہیں تھی. اگر راضی تھی تو زنا رضا کی بنیاد پہ جائز تو نہیں ہو جاتا نا. زنا بالجبر ہو یا زنا بالرضا ہو، زنا زنا حد تو نافذ ہوگی. لیکن چونکہ وہ راضی تھی زنا کے لیے، تو موضع خطر کو پر جو اس کا حق تھا اور ہے وہ حق تو معاف کیا اس نے، چونکہ وہ راضی تھی. تو اب مہر کی کیسے مستحق ہوئی؟ جب راضی تھی تو مہر کی مستحق نہیں ہوئی. اور اس فعل زنا سے بھی جب راضی تھی تو نقصان تو اس کا ہوا، تو اس نقصان کے لیے بھی راضی تھی وہ. بات سمجھ میں آئی؟ اس نقصان کے لیے بھی وہ، یہ نقصان اس کے جسم میں ہوا، زخم لگا اور اس کی رضا سے لگا، تو اس کی رضامندی جو ہے وہ موجب سقوط ہے کہ نہیں ہے؟ تو دونوں کی یا اس کی رضامندی سے زنا کا معاملہ تو جائز نہیں ہو جاتا، لیکن جو افضاء ہوا، افضاء کی وجہ سے کوئی دیت یا عرش، کوئی زمان، کوئی تاوان مرد کے ذمے نہیں آئے گا، کیونکہ یہ راضی ہوئی تو اپنے اس نقصان سے راضی ہوئی. اور مہر بھی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس زنا سے راضی ہوئی، یعنی اپنے شرم کے مقامات کو استعمال کرنے سے راضی ہوئی بغیر مہر کے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے مہر بھی نہیں ہے اور افضاء میں کوئی ضمان بھی نہیں ہے شوہر پہ. فرمایا اچھا فعلیہم الحد، اس کے لیے کہہ دیا من غیر دعوی شبہۃ، شبہ کا دعویٰ بھی نہیں کر رہا ہے مرد. اگر شبہ کا دعویٰ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو اس کے اوپر حد نہیں ہوتی نا. یہ بات تو ہو چکی ہے کہ کسی غیر خاتون کو اس نے اپنی زوجہ سمجھا اور زوجہ سمجھ کر کے وطی کی، تو اس پر حد نہیں ہے. لیکن یہاں پہ شبہ کا دعویٰ بھی نہیں ہے تو حد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فعلیہم الحد. لیکن افضاء اور مہر دونوں نہیں ہے. افضاء کی وجہ سے کوئی تاوان نہیں ہے اور مہر بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ راضی ہے. ولا مہر لہا کی وجہ بتائی لوجوب الحد، کیونکہ حد واجب ہو گئی. اور ہم نے جو وجہ بتائی آپ کو وہ واضح ہے. یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ حد جب واجب ہو گئی دونوں پر، تو پھر دونوں تو اس حد کا سامنا کریں گے نا. علامہ حموی نے اس مقام پر کچھ کہا. نہیں ہے حضور. جی
یہ تو دوسری بات تھی، یہاں پہ کوئی بات نہیں فرمائی. چلیے کہتے ہیں وَإِن كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا وَلَا شَيْءَ فِي الْإِفْضَاءِ وَوَجَبَ الْعُقْرُ. اور اگر شبہے کے دعوے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یعنی اس مرد نے اس کبیرہ کے ساتھ زنا کیا، یعنی وطیہ حرام کیا، اور دعویٰ کیا کر رہا ہے کہ شبہ ہے کہ میں نے اپنی زوجہ سمجھ کے کیا، تو شبہے کے دعوے کے ساتھ حد نہیں قائم ہوتی نا، اس لیے فلا حد علیہما، دونوں پر. ولا شیء فی الافضاء، اور افضاء میں بھی کچھ نہیں ہے. وجہ پہلے بتا چکا ہوں، کیوں ہے؟ کیونکہ وہ راضی تھی تو اس نے حق اپنا خود معاف کیا. اور آگے کہتے ہیں وواجب العقر، عقر واجب ہوگا. عقر کہتے ہیں بغیر نکاح کے جو مرد کسی عورت سے تعلق رکھے تو بدعا کے استمتاع کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ مال لازم تو آئے گا، اسی کو عقر کہتے ہیں. نکاح کے ذریعے ہو تو مہر کہتے ہیں. عقر واجب ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہہ دیا وَإِن كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ، شبہ کا دعویٰ ہے نا، تو شبہ کا دعویٰ اس کا مطلب اس نے اپنی زوجہ سمجھا. شبہ کا دعویٰ کیا؟ کہ جس کے ساتھ زنا کیا یعنی حرام وطی کی، اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی زوجہ سمجھا. جب زوجہ سمجھا تو مہر نہیں دے گا، لیکن وہ مہر ہے نہیں کیونکہ نکاح نہیں ہے، تو وہ کیا کہیں گے اس کو؟ سمجھ میں آ گئی عقر کیوں واجب ہے؟ وَإِن كَانَتْ مُكْرَهَةً مِّن غَيْرِ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ دُونَهَا وَلَا مَهْرَ لَهَا. اور اگر مکرہا ہے، یعنی یہ دوسری صورت بتا رہے ہیں، فَإِن كَانَتْ مُتَابِعَةً کی دوسری صورت کہ کبیرہ سے زنا کیا اور افضا کر دیا، تو اگر وہ راضی تھی تو یہ دو احکام، اور اگر وہ راضی نہیں بلکہ مکرہا تھی، یعنی مرد نے زنا بالجبر کیا، اکراہ کیا، مرد مکرہ تھا اور وہ مکرہا تھی، راضی نہ تھی، اور شبہ کا کوئی دعویٰ بھی نہ تھا. تو شبہ کا جب دعویٰ نہیں ہے تو حد ہے کہ نہیں ہے؟ فعلیہ الحد دونہا، اس کے اوپر حد نہیں ہے کیونکہ وہ مکرہا ہے، وہ متابعہ نہیں نہ ہے، تو وہ زانیہ تو نہیں ہوئی، زانیہ تو نہیں ہوئی، اس کا تو جرم نہیں ہے کچھ، اس کے ساتھ تو زنا بالجبر جبر کیا گیا، تو حد اس کے اوپر کیسے نافذ ہوگی؟ حد اس کے اوپر نافذ ہوگی مرد کے اوپر اور اس پر نہیں. لیکن آگے کا ولا مہر لہا، اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہے. ٹھیک، یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے لیے مہر کیوں نہیں ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے چاہوں گا کہ آپ حضرات بھی اس میں ریسرچ کریں، اور آپ حضرات کے رابطے میں دیگر اساتذہ ہوں تو ان سے بھی اس کی وجہ پوچھیں. جی ولا مہر لہا، ہاں یہ شادی شدہ نہیں ہے، یہ تو زنا ہے نا، یہ زنا ہے اور یہاں پر اکراہ ہے، زنا بالجبر ہوا عورت کے ساتھ. تو جب زنا بالجبر ہوا اور شبہ کا دعویٰ بھی نہیں ہے تو مہر تو ہونا چاہیے نا. شبہ کا دعویٰ نہیں ہے تو اسے مہر نہیں کہیں گے، عقر کہیں گے. مال تو لازم آنا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟
اسی کو کبھی مہر کہتے ہیں کبھی عقر کہتے ہیں. اگر لا مہر لہا کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہر نہیں ہے تو کہنا چاہیے عقر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اس کی وجہ کیا ہے، اس کو آپ حضرات قابل غور مقامات میں شامل کریے اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی حل کرنے کی، اور رابطہ کریے، غور کریے اور اس پہ بات کریے. اگر اس کو کہتے ہیں کہ ولا وَإِن كَانَتْ مُكْرِهَةً، مکرہتن کے بجائے مکرہتن کہتے تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ ولا مارا، کیونکہ اکراہ وہ کر رہی ہے، زنا پر اکراہ کبیرہ کر رہی ہے، اور پھر زانی صبی ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ چونکہ اکراہ وہ کر رہی ہے تو وہ راضی ہے تو اپنے مہر کو معاف کر رہی ہے وہ. لیکن بات یہاں پر مکرہہ والی نہیں ہے بلکہ مکرہہ والی ہے جی. اس لیے کہ یہاں پر اس سے پہلے فعلیہ الحد ثابت کر چکے دونہا، کہ مرد پر حد ہے عورت پر حد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زانی بالارادہ اور بالقصد مرد ہے، اور عورت کی کیا پوزیشن ہے، مکرہہ ہے. اس لیے اسے مہر یا عقر کچھ نہ کچھ تو اسے ملنا چاہیے. اور ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن اس کی توضیح کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا فعلیہ الحد، اس کے اوپر حد ہے، اور چونکہ جب حد واجب ہوتی ہے تو پھر مہر نہیں ہے. یہ وجہ ہو سکتی ہے لیکن اس کی توضیح کی ضرورت ہے. چلیے آگے غور کرتے ہیں. فرماتے فَإِن لَّمْ يَسْتَمْسِكْ بَوْلُهَا فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَإِلَّا حُدَّ وَضَمِنَ ثُلُثَ الدِّيَةِ. اگر اس کا پیشاب نہ رکے تو اس کے اوپر پوری دیت ہے. یعنی دیکھ لیجئے یہ تفریق کس پر ہے کہ مرد نے کبیرہ کے ساتھ زنا کیا اور افضا کر دیا. اب اس کے بعد وہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ اکراہ کا معاملہ ہوا ہے، اس کے ساتھ جو افضا ہوا اکراہ کا معاملہ ہوا. تو اب پھر چند صورتیں کہتے ہیں کہ اگر اس کا پیشاب نہ رکے، اس کا پیشاب پہلے تو کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ راضی تھی تو افضا میں مرد پر کچھ واجب نہیں ہے کیونکہ وہ تو راضی تھی، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راضی نہیں تھی، وہ مکرہہ ہے، اس کے ساتھ جبر اور اکراہ کا معاملہ ہوا اور اس طرح سے زنا کیا گیا اور افضا ہو گیا تو زخم دیا گیا نا اسے. اب سوال یہ کہ زخم کس درجے کا ہے. زخم اگر ایسا ہے کہ ایک عضو کی مکمل منفعت ہی ختم ہو گئی ہو تو آپ دیات اور حدود کی بحث میں پڑھ چکے ہیں، تو ایسی صورت میں پوری دیت دینی ہوتی ہے. کسی عضو کو اس طرح سے نقصان پہنچایا کہ اس عضو کی پوری منفعت ہی گئی تو پوری دیت ہے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر پیشاب نہ رکے، افضا اس طرح کیا کہ پیشاب نہ رکے، تو پیشاب روکنے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جسم کو، بعض مقامات کو بھی ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ساری صلاحیت ہوتی ہے. مخرج بول کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ استمساک کی صورت ہوتی ہے جب مرد یا عورت چاہے تب پیشاب کو ریلیز کرے اور جتنی دیر چاہے روکے. اب اگر روکنے کی صلاحیت عورت کے پاس باقی نہیں رہی اور پیشاب خود بخود نکل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عضو کی منفعت فوت ہو چکی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پوری دیت دیکھ لیجئے فعلیہ الدیۃ کاملۃ. اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کیا مطلب، اگر استمساک بول ہوتا ہو، پیشاب رکے، کنٹرول میں ہو، تو مرد کو زنا کی وجہ سے حد لگائی جائے گی، اور چونکہ یہ جسم کا نقصان وہ کر چکا ہے تو ایسی صورت میں ثلث دیت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ ایسا زخم جو ہے وہ جائفہ کے درجے میں ہوتا ہے. زخم لگ گیا ہے تو جائفہ کے درجے میں، لیکن اس کے منفعت ختم نہیں ہے تو ثلث دیت، تہائی دیت.
چلیے کہتے وَإِن كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا، اور اگر یہی زنا شبہے کے دعوے کے ساتھ ہو تو دونوں پر حد نہیں ہے۔ اوپر جو بتایا تھا ابھی کہ دعوی شبہ کے بغیر، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ہے تو اکراہ لیکن شبہے کا دعویٰ نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ وَإِن كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ، اگر شبہے کا دعویٰ ہے، یہاں پہ بتا رہے ہیں اگر شبہے کا دعویٰ ہے فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا، تو دونوں پر حد نہیں ہے، کیونکہ دعوی شبہ ہے، وہ تو کہہ رہا میں نے زوجہ سمجھ کے کیا۔ فَإِن كَانَ الْبَوْلُ يَسْتَمْسِكُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، اس صورت میں کہ اس مرد نے کبیرہ کے ساتھ زنا کیا اور اکراہ اور جبر کے ساتھ کیا، اور ساتھ میں دعوے کا شبہے کا دعویٰ بھی ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ پیشاب کا استمساک ہوتا ہو، اوپر کہا تھا پیشاب کا استمساک نہ ہوتا ہو، یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر بول مستمسک ہو، پیشاب پر کنٹرول ہو، تو کہتے ہیں کہ یہاں پوری حد نافذ نہیں ہوگی، بلکہ نہیں، پوری دیت نہیں دینی ہوگی، فعلیہ ثلث الدیۃ ویجب المہر، 1/3 دیت بھی دینی ہوگی اور مہر بھی واجب ہوگی۔ 1/3 دیت کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا زخم ہے کہ جس سے عضو کی پوری منفعت ختم نہیں ہوئی، زخم ہوا، اور ایسے زخم کا درجہ جائفہ کا ہوتا ہے، فرماتے ہیں مہر بھی واجب ہوگی کیونکہ اس نے تو اس سے زنا کیا ہے اور شبہ کا دعویٰ ہے، تو مہر دے فی ظاہر روایہ۔ اور کہتے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَسْتَمْسِكِ الْبَوْلُ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ کاملہ، اور اگر ہے زنا بالجبر اور ساتھ میں شبہ کا دعویٰ بھی ہے اور پیشاب رک بھی نہیں رہا ہے، فعلیہ دیت کاملہ، تو اس کے اوپر پوری دیت لازم ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ تو راضی نہیں تھی، زنا بالجبر کیا گیا اس کے ساتھ، اور منفعت بھی گئی کہ پیشاب پر کنٹرول بھی نہیں ہو رہا ہے، تو پوری دیت دینی ہوگی۔ ولا یجب المہر عندہما، لیکن شیخین کے نزدیک مہر واجب نہ ہوگی، خلافاً لمحمد، امام محمد کے خلاف۔ کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ صَغِيرَةً، یہ تو معاملہ کبیرہ کا تھا، کتنی صورتیں بتا دیں یہ کبیرہ کا، فرماتے وَإِن كَانَتْ صَغِيرَةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَهِيَ كَالْكَبِيرَةِ، اور اگر یہی مزنیہ صغیرہ تھی، نابالغہ، لیکن صحت اور جسم کے اعتبار سے ایسی تھی کہ اس کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے، تو اس کا بھی درجہ کبیرہ کی طرح، سارے احکام کبیرہ کے ہو جائیں گے جو آپ نے پڑھ لیے، سوائے الا فی حق سقوط العرش، مگر جو ہے دیت کے سقوط کے حق میں، دیت کے سقوط کے حق میں اس کا حکم جو ہے نا کبیرہ کے درجے میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ سقوط عرش کے معاملے میں اس کا حکم کبیرہ کی طرح نہیں ہے، باقی ہر معاملے میں کبیرہ کی طرح ہے۔ ہر معاملے میں کبیرہ کی طرح کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ صغیرہ ہے کہ لائق جمع ہے، تو کبیرہ کے درجے میں ہو گئی، لیکن ہے صغیرہ تو کیا اس کی رضامندی مانی جائے گی؟ نابالغہ نہ ہے اور وہ کبیرہ ہے، اس کی رضامندی کا اثر نہ پڑے گا، اور اس کی رضامندی کا، یہ نابالغہ ہے، اس کو تو حق نہیں ہے اپنے مال میں تصرف کرنے کا، تو اپنی ذات میں کیسے تصرف کر سکتی ہے؟ تو اس نے اگر اجازت دے دی اور یہ زنا سے راضی رہی، صغیرہ ہے، تو اوپر کیا کہا تھا کہ زنا سے اگر راضی ہے تو مہر بھی گئی، اور جو زخم لگا اس پر بھی کوئی ضمان نہیں ہے، تو عرش، سقوط عرش کے معاملے میں یہاں پہ مہر کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ مہر یہاں پر ولی کی طرف کا معاملہ ہو جاتا ہے، ولی کی اجازت، لیکن سقوط عرش میں کبیرہ کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ اسے حق نہیں ہے کہ اپنی ذات اور اپنے مال اور اپنی جسم اور کسی میں کے استعمال کی اجازت دے، وہ اجازت نہیں ہے، اس کی رضامندی نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ تو معاملہ یہ تھا کہ دیت ساقط ہے، لیکن یہاں پر صغیرہ کے معاملے میں دیت ساقط نہیں ہے۔ کہتے وَإِن كَانَتْ،
لا یجامع مثلها، یہ جو حکم بتایا یہ اس وقت ہے جبکہ وہ ایسی صغیرہ ہے کہ اس جیسی کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے، جی یعنی قابل برداشت ہے اس کے لیے، لیکن وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اس جیسی کے ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر بھی زنا بالجبر کیا گیا اور افضا کر دیا گیا۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں، فَإِن كَانَ يَسْتَمْسِكُ بَوْلُهَا، اگر استمساک کے بول کا معاملہ اس کے ساتھ ہو یعنی منفعت ختم نہیں ہوئی، فعلیہ ثلث الدیۃ، تو مرد کے اوپر تہائی دیت ہے، چاہے وہ راضی ہو چاہے راضی نہ ہو، دونوں صورتوں میں تہائی دیت ہے، کس کے اوپر؟ زانی کے اوپر۔ وکمال المہری، اور پوری مہر بھی ہے، ولا حد علیہ، لیکن کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ یہ زنا نہیں ہے، وہ قابل جمع نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے نا کہ زنا کے لیے کیا گواہی ضروری ہے، بات سمجھ آئی؟ کس درجے کی گواہی ضروری ہے؟ یہ تو صغیرہ ہے کہ جس کے ساتھ جو قابل جمع بھی نہیں ہے، تو اس لیے حد نہیں ہے۔ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ، ورنہ یہ اللہ کس سے استثناء ہے، یعنی فَإِن كَانَ يَسْتَمْسِكُ بَوْلُهَا سے، کہ اگر استمساک بول ہوتا ہو تو یہ حکم ہے، اور اگر استمساک بول نہ ہو، پیشاب نہ رکے، فَالدِّيَةُ فقط، تو صرف دیت ہوگی اور پوری دیت ہوگی۔ قضا، اور پوری دیت کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہ زخم پہنچانا ہی ہے بس۔ قضا فی شرح الزیلعی من الحدود، اس کی پوری تفصیل آپ کو معلوم کرنا ہو تو امام فخر الدین زیلعی کی تبیین الحقائق دیکھیے حدود کے بیان میں۔ چلیے بن سکتی ہے، لیکن کیا ضرورت ہے جب مثل کو نائب فاعل بنایا تو؟ ہاں ٹھیک ہے، یہاں پر یجامع ہے، جب مثل کو فاعل نائب فاعل بنایا ہے تو مثل تو مذکر ہے نا، لیکن معنن بنا سکتے ہیں، اس طرح سے بتایا نا، تساہل چلتا ہے، تو آپ اس کو کریکشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑیے، تو جامع بھی چلتا ہے اور یجامع بھی چلے گا۔ یجامع لفظ مثل کو لفظاً لیں گے، اور تجامع لفظ مثل کو مان لیں گے کہ بات اس جیسی لڑکی کی ہو رہی ہے۔ چلیے کہتے وَأَمَّا الْجِنَایَةُ إِذَا تَعَدَّدَتْ بِقَطْعِ عُضْوِهِ ثُمَّ قَتْلِهِ فَإِنَّهَا لَا تَتَدَاخَلُ فِيهَا۔ اب اسی طرح سے ایک اور مثال لیجئے، کہتے ہیں کہ جنایت اگر متعدد ہو جائے، کیسے کہ پہلے تو اس کے عضو کو کاٹا اور پھر اسے قتل کر دیا، قطع عضو کے ساتھ اور پھر قتل کے ساتھ، اس طور پر جو ہے نا جنایت متعدد ہو گئی، تو کیا یہ یہاں پر تداخل ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّا لَا تَتَدَاخَلُ فِيهَا، اس جنایت میں تداخل نہیں ہوگا، دونوں کی الگ الگ سزا ہے۔ إِلَّا إِذَا كَانَا خَطَئَيْنِ، یعنی دونوں اگر عمدن ہیں تو، لیکن اس کی صورتیں دیکھیے، فرما رہے ہیں کہ جنایت اگر متعدد ہو، یعنی عضو کاٹ کر کے اور پھر اس کے بعد اسے قتل کر کے، اور ثم تراخی کے لیے ہے، اس لیے یہاں پر امکان ہے پورا کہ قطع عضو اور قتل میں فرق ہو، وقت تھوڑی دیر کے بعد، چند دنوں کے بعد ہوا یا معاً بعد ہوا، سب احتمال ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں لا تتداخل فیہا، یہ دونوں سزائیں جو ہے نا اس جنایت میں داخل نہیں ہو جائیں گی۔ الا اذا كان خطئين على واحد ولم يتخللهما برء، مگر جب کہ یہ دونوں جرم کیسے کیے گئے؟ خطا کے طور پر، خطأً ہے، عمدن نہیں ہے، على واحد، ایک ہی بندے کے ساتھ یہ ہوئے، ولم يتخللهما برء، اور دونوں کے درمیان شفا کا تخلل نہیں ہے، ہاتھ کاٹا اور اس کے بعد قتل کیا، درمیان میں اسے شفا نہیں ہوئی تھی، صحت یابی نہیں ہوئی تھی، وہ زخم رہا اور اسی طرح سے اس کو قتل بھی کر دیا۔ تو کہتے ہیں وَصُوَرُهَا سِتَّةَ عَشَرَ، اس کی کل 16 صورتیں بنیں گی۔ کتنی صورتیں بنیں گی؟ 16 صورتیں۔ کسی نے کسی کو جسمانی طور پر جو ہے نا وہ زخم لگایا
تو ایک بار زخم لگایا، دوبارہ اسے قتل کر دیا، 2 جرم کیا، 2 جنایتیں کی ہیں، تو اس کی کل 16 صورتیں۔ دیکھ لیجئے کیسے، لِأَنَّهُ إِذَا قَطَعَ ثُمَّ قَتَلَ، اس لیے کہ جب اس نے اس کا ہاتھ کاٹا، قطع عضو کہہ رہا انہوں نے، ہاتھ پاؤں کوئی بھی عضو کاٹ دیا اور پھر قتل کر دیا، تم فَإِمَّا أَن يَكُونَ عَمَدَيْن أَوْ خَطَأَيْن، تو یا تو دونوں جرم عمد تھے، دونوں عمدن کیا، یا دونوں خطأن کیا، او احدهما عمدن والآخر خطأن، یا پھر ان میں سے ایک عمدن کیا، دوسرا خطأن کیا۔ تو یہ 3 صورت نہیں ہے بلکہ 4 صورت ہو گئی، کہ ہاتھ کاٹا جان بوجھ کر کے، کاٹنے کے ارادے سے، اور دھاردار آلے سے کاٹا، اور قتل کیا، اور جان بوجھ کے قتل کیا، قتل کے ارادے سے کیا، اور دھاردار آلے سے کیا جس سے قتل کیا جاتا ہو، تو دونوں عمد ہو گئے۔ دونوں خطا کی تو کئی صورتیں ہیں، دھاردار آلے سے تو کیا لیکن اسے کسی اور کو شکار کرنا تھا اور مرد کے ہاتھ پہ لگ گیا، یا مارا تھا کچھ اور سمجھ کے، اور وہ تو تھا ہی نہیں جس کو مارنا تھا، کوئی اور نکلا، تو خطا کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تیر بھاگ گیا، اس کے ہاتھ پہ جا لگا، اور اسی طرح سے جو ہے قتل بھی خطأن کیا، قطع ید بھی خطأن کیا، اور قتل بھی خطأن کیا۔ تیسری صورت ہوگی کہ قطع عضو عمدن کیا اور قتل خطأن کیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ قطع عضو خطأن کیا، قتل عمدن کیا۔ اسی کو سوئچ کر لیں، 4 صورتیں ہوئی۔ پھر کہتے ہیں وَكُلٌّ مِّنَ الْأَرْبَعَ، ان چاروں میں سے ہر ایک، سارے کے سارے، اما علی واحد او اثنین، یا تو ایک ہی بندے کے ساتھ ہوئے یا 2 کے ساتھ ہوئے، تو ہے نا کہ قطع عضو ایک کے ساتھ ایک کو کیا اور دوسرے کو قتل کیا، یا جس کا ہاتھ کاٹا اسی کو قتل کیا، یہ 2 صورتیں، تو چاروں کے ساتھ 2 صورتیں تو 8 ہو گئی۔ وَكُلٌّ مِّنَ الثَّمَانِيَةِ، اور 8 میں سے تمام کے تمام، اما ان یکون الثانی قبل البرء او بعدہ، یا تو دوسرا جرم پہلے جرم کے بعد، شفا یابی ہو جانے کے بعد کیا، پہلے اس نے ہاتھ کاٹا اور پھر ہاتھ پہ جو زخم ہوا، یا کوئی بھی عضو کاٹ دیا، زخم لگا دیا، اس میں شفا ہو گئی، اور پھر اس کے بعد قتل کیا، تو شفا کے بعد کیا یا شفا سے پہلے کر دیا، تو پھر 8 کو 2 پر ضرب دیں گے تو کتنی صورتیں ہو جائیں گی؟ وقد اوضحناه فی شرح المنار فی بحث الاداء والقضاء، ہم نے منار کی شرح میں اس کی پوری توضیح کر دی ہے ادا اور قضاء کی بحث میں، لہٰذا حوالہ دے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہیں سے معلوم کریے۔ لیجئے جناب، اب جائیے مطالعہ کریے، معلوم کریے۔ 16 صورتیں بتا دی نا، ان 16 صورتوں کے احکام کیا ہیں؟ اوپر تو کہہ دیا لا تتداخلوا فیہا، تداخل نہیں ہے، تداخل نہیں ہے، تداخل ہونے کی ایک ہی صورت ہے جو اوپر بتایا، یہ ان کی عبارت سے واضح ہو رہی ہے بات۔ 16 میں سے ایک صورت، 16 میں سے ایک صورت، اور باقی میں تداخل نہیں ہے، ڈبل جرم ہے تو ڈبل سزا ہوگی۔ اوپر والی سطر میں دیکھ لیجئے جہاں کہا انہوں نے فَإِنَّا لَا تَتَدَاخَلُ فِيهَا إِلَّا إِذَا كَانَ خَطَئَيْن عَلَى وَاحِدٍ وَلَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا بُرْهٌ، یہی ایک صورت ہے اس میں تداخل ہے کہ قطع ید کیا اور اسی کو قتل کر دیا، دونوں کے دونوں خطا ہیں، قطع ید بھی خطأن کیا اور قتل بھی خطأن کیا، اور دونوں ایک ہی بندے کے ساتھ کیا، اور دونوں کے درمیان شفا کا تخلل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک سزا نافذ کی جائے گی اور وہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ یہی صورت ہے تداخل کی، اور باقی میں کوئی تداخل نہیں ہے۔ چلیے، یہ جو میں نے بتایا ان کی عبارت سے واضح ہے تو میں نے اس کی توضیح کر دی۔ آگے کہتے ہیں والمعتدۃ اذا وطئت بشبہۃ وجبت اخری وتداخلتا والمرء منہما، ایک اور مثال لے لیجئے، معتدہ کے ساتھ جب وطی بشبہ کا معاملہ کیا گیا،
تو ایک اور عدت واجب ہو جائے گی. آپ نے یہ بات پڑھ لی ہوگی شرح بقایا وغیرہ میں کہ کسی مرد نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی اور وہ زوجہ عدت گزار رہی ہے. طلاق رجعی میں اگر وہ وطی کرتا ہے تو رجعت ہو گئی نا، لیکن طلاق بائن میں تو وطی کرے تو رجعت نہیں ہو سکتی، وہ نکاح ثانی کی ضرورت پڑے گی، نکاح کی ضرورت پڑے گی. تو معتدہ کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا وہ. طلاق بائن میں مغلظہ میں معتدہ کے ساتھ اپنی بیوی جو معتدہ ہے اسے وطی نہیں کر سکتا، اور غیر بندہ تو بالکل نہیں کر سکتا. غیر بندہ تو بالکل نہیں کر سکتا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ معتدہ سے جب وطی کی گئی، اور وطی کیسی ہے؟ وطی بشبہ، کہ شوہر نے اپنی ہی معتدہ کو سمجھا کہ جو میں نے نیا نکاح کیا ہوا ہے یہ وہی ہے، ٹھیک ہے، اور شبہ کے ساتھ وطی کر لیا. یا پھر یہ کہ غیر نے کیا. تو غیر کی کیا صورت ہے؟ غیر نے سمجھا کہ میری زوجہ ہے اور وہ زوجہ نہیں تھی، اس کی معتدہ تھی وہ. تو اس طرح اگر معاملہ ہو تو وجبت اخرى، کیونکہ ایک وطی ہو چکی تو ایک اور عدت اس کے اوپر واجب ہوگی، ایک اور عدت. اور ان دونوں عدتوں میں تداخل ہوگا، ان دونوں عدتوں میں. ہاں، مثال کے طور پر کہ مرد نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی، وہ عدت گزار رہی ہے، اور عدت کتنی ہے؟ 3 حیض. 3 حیض میں سے 2 حیض گزر چکے، آخری حیض گزرنے والا تھا کہ اس نے وطی بشبہ کر لیا، اور طلاق بائنہ تھی. آخری حیض گزرنے والا تھا کہ اس نے وطی بشبہ کر لیا. تو اس وطی کی وجہ سے اثر نو ایک اور عدت اس کے اوپر واجب ہوگی. اور ان دونوں عدتوں میں کیا ہوگا؟ تداخل ہوگا جزوی طور پر. ہاں، کیونکہ اب یہاں سے اثر نو 3 حیض چاہیے. تو اگلا جو تیسرا والا حیض ہے وہ پہلی والی عدت کا آخری حیض مانا جائے گا، اور دوسری والی عدت کا پہلا حیض مانا جائے گا. وہی متداخل ہے. سمجھ میں آیا نا؟ والمرئی منہما کہا انہوں نے، جو دم دکھ رہا ہے وہ دونوں میں سے ہے. یعنی اب جو آئے گا وطی بشبہ کے بعد جب حیض آئے گا تو وہ کس میں سے ہوگا؟ ہاں، پہلی والی عدت میں بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، اور اب جو عدت شروع ہونے والی ہے اس میں بھی شمار کیا جائے گا. تداخل کا مطلب سمجھ گئے؟ سواء کان الواتی صاحب العدت عدت الاولى او غیرہ، عام ازی کی واتی پہلی عدت والا ہی ہو یا کوئی اور ہو. پہلی عدت والا کا مطلب وہی زوج مطلق، ہاں، جس نے طلاق دی. دوسرے سے مراد یہ ہے کہ کوئی دوسرا بندہ. دونوں صورتوں میں 2 عدتیں واجب ہوں گی. اور یہاں تداخل ہے کیوں؟ لحصول المقصود، کیونکہ مقصود تو حاصل ہو جاتا ہے نا. عدت ہی تو ہے، ایک ہی چیز تو ہے، اور مقصود بھی ایک ہی، مختلف نہیں ہے. کیونکہ عدت گزارنے کا جو مقصد ہے وہ استبراء رحم ہے، نسب کا کہ مشتبہ ہونے سے بچانا ہے، کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے وہ نکاح نہ کرے، وطی نہ ہو، تاکہ نسب مشتبہ نہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اب جو خون آئے گا اس سے دونوں کا مقصد حاصل ہوگا، پہلی والی عدت کا بھی دوسری والی عدت کا بھی، اس لیے اس میں تداخل ہے. فرماتے ہیں یہ ساری مثالیں بیان کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں وقد علمت ما احترزنا عنہ بقولنا من جنس واحد وبقولنا ولم يختلف مقصودهما وبقولنا غالبا والله الموفق. شروع میں کہا تھا انہوں نے نا کہ ہم نے جو کہا ہے کہ من جنس واحد، اوپر جو کہا من جنس واحد، دیکھ لیجئے ٹائٹل، اذا اجتماع امران بن جنس واحد، ایک جنس کے ہونا چاہیے. ولم یختلف مقصودهما، دونوں کا مقصود مختلف بھی نہیں ہونا چاہیے. غالباً بھی کہا ہم نے، سب کا حاصل نکلے گا نا، سارے قیود اعتراضیاں ہیں. لہذا جنس واحد کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکم اسی وقت ہے جبکہ ایک ہی جنس سے ہو، اور جنسیں بدل گئی تو تب تداخل نہیں ہے. مقصود ایک ہی ہو تب، مقصود بدل گیا تو تداخل نہیں ہے. غالباً ہے یہ، اکثری ہے یہ، قاعدہ کلیہ نہیں ہے یہ. اس لیے کہہ رہے کہ ہم نے جو شروع میں کہہ دیا نا
ہم نے اپنے قول من جنس واحد اور اپنے قول لم یختلف مقصودہما اور اپنے قول غالباً سے کیا احتراز کرنا چاہا اس کو آپ جان چکے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی توفیق دینے والا ہے۔ چلیے یہیں پر آج درس روکتے ہیں، آپ حضرات کا سوال ہو تو یہیں پر سوال کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔